الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ یہ سورہ نصر ہے جو مدنی صورت ہے، 3 آیتیں۔ اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھو کہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، یقین جانو کہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے آخری صورت یہ سورہ نصر نازل ہوئی۔ اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، مکمل جو صورتیں نازل ہوتی تھی اس میں سب سے اخیر میں جو صورت نازل ہوئی وہ یہ سورہ نصر ہے۔ اس کے بعد کچھ آیتیں نازل ہوئی لیکن مکمل صورت کوئی نازل نہیں ہوئی۔ اس کے اندر جس فتح کا ذکر ہے اس سے مراد فتح مکہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ فتح مکہ کا اللہ رب العزت نے اس میں ذکر فرمایا۔ لیکن یہ صورت کب نازل ہوئی اس میں 2 قول ہیں، فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی یا فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ فتح مکہ سے پہلے، فتح خیبر کے بعد، جب خیبر فتح ہوا سن ہجری 7 میں محرم میں خیبر فتح ہوا اور اس سے واپسی ہو رہی ہے اور ابھی مدینہ پہنچے نہیں ہیں اور راستے میں یہ صورت نازل ہوئی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ جو فرماتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی وہ یوں لکھتے ہیں کہ اس کے بعد یعنی سورت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال دنیا میں رہے اور پھر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی اور اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایام تشریق میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف فرما تھے اس وقت جو ہے یہ صورت نازل ہوئی اور اس کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت نازل ہوئی۔ اور اس آیت کے نازل ہونے کے 80 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد چند آیات نازل ہوئی لیکن مکمل صورت نازل نہیں ہوئی،
جیسے آیت کلالہ اس کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، وہ سب سے اخیر میں نازل ہوئی کہ اس کے بعد یعنی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس آیت کے نازل ہونے کے 21 دن کے بعد یا 7 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو مکمل یہ سورت جو ہے سب سے اخیر میں نازل ہوئی، پوری سورت اس کے بعد کوئی نازل نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو اس میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا بہت بیان فرماتے تھے اس سورت کے نازل ہونے کے بعد، سبحان اللہ و بحمدہ، اور بعض روایتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ہے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے اس تسبیح کو پڑھا کرتے اور پھر فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اسی کا حکم دیا، اور پھر یہ سورت جو ہے تلاوت فرماتے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے تسبیح بیان کرنے کا آپ کو حکم دیا اور استغفار کی تلقین فرمائی کہ آپ جو ہے استغفار کرتے رہیں۔ فتح مکہ ایک بہت تاریخی واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک نگاہ ڈالے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں پیدا ہو رہے ہیں۔ 40 سال کی زندگی کے اندر آپ کو جو ہے جب 40 سال عمر ہوئی تو آپ کو نبوت ملی۔ نبوت ملنے کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ اپنے گھر والوں کو ڈراؤ اللہ کے عذاب سے۔ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور پھر آپ نے صفا پہاڑ سے، جیسا کہ ہم نے سورہ لہب میں سنا تھا، صفا پہاڑ پہ چڑھ کر جو ہے سب کو آواز دے دے کر بلا کر دین کی دعوت دی، کلمے کی دعوت دی۔ لوگ مخالف ہو گئے، دشمن بن گئے، اور جو ایمان لاتا تھا ہر ایک کو جو ہے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام کو بھی بڑی سخت سے سخت تکلیف پہنچائی گئی۔ واقعات ہم کئی مرتبہ سنتے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال تھا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت شیخ نے واقعہ لکھا کہ انگارے پر، آنکھ کے انگاروں پر لٹایا جاتا اور آپ کی چربی پگھل پگھل کر جب انگارے پر گرتی تو اس سے جو ہے آنکھ بجھتی۔ اتنی تکلیفیں دی گئی۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کا حکم بھی ہوا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد مکۃ المکرمہ میں 13 سالہ زندگی، ان 13 سال میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب محنت کی، کوشش کی، لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، یہاں تک کہ عرب کے قبائل جو دور دور سے حج کے لیے تشریف لاتے تھے ان کو بھی مل مل کر آپ جو ہے ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ سن نبوی 11 میں، نبوت ملنے کے 11ویں سال، مدینۃ المنورہ سے بھی کچھ لوگ حج کے لیے تشریف لائے تھے۔ آپ نے ان لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، حالانکہ آپ جو ہے ہر قافلے کو پکڑ کر اس کی دعوت دیتے اور ان سے درخواست کرتے تھے کہ آپ جو ہے مجھے اپنے علاقے میں لے جاوے اور پھر وہاں جا کر ہم مل کر اللہ کی طرف لوگوں کو بلاوے اور اللہ کی دعوت دے، لیکن کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علاقے میں لے جانا، اس کا مطلب تو یہ تھا کہ قریش سے دشمنی مولنا، اور قریش کا دبدبہ
سارے عرب پر جو ہے چھایا ہوا تھا کہ اگر کوئی بھی ان کو لے جائے گا، ان کی مدد کرے گا تو قریش ان کا دشمن بنے گا، اور پھر قریش سے جو ہے دشمنی مولنی پڑے گی اور مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا۔ یہ سعادت اللہ رب العزت نے مدینہ والوں کے حق میں لکھی ہوئی تھی۔ سن نبوی 11، نبوت ملنے کے 11ویں سال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے آئے ہوئے لوگوں کو دعوت دی۔ اوس اور خزرج کے قبیلے کے 6 افراد آئے تھے سن نبوی 11 میں۔ آپ نے ان کو ایمان کی دعوت دی اور انہوں نے ایمان کی دعوت کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ چونکہ یہ لوگوں نے جب سنا کہ ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہے، تو ان کو اپنا مدینے کا وہ وقت یاد آ گیا کہ مدینے کے اندر یہود کے بڑے بڑے قبیلے موجود تھے، اس میں بنو نذیر اور بنو قریظہ کے لوگ جو یہود تھے، جب ان کے ساتھ کوئی مقابلہ ہوتا اور لڑائی ہوتی تو وہ یہودی لوگ ان بت پرست لوگوں کو یعنی اوس اور خزرج کے لوگوں کو یوں کہتے تھے کہ اب ایک آخری نبی آنے والے ہیں جو ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائیں گے، ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ مل کر جو ہے ہم تمہارا مقابلہ کریں گے اور تم کو قتل کریں گے اور ختم کریں گے، چونکہ اس نبی پر جو ایمان لائے گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ یہ یہودی لوگ ان اوس اور خزرج کے لوگوں کو کہا کرتے تھے، چونکہ ان کی کتاب میں وہ پڑھ چکے تھے، لیکن ان کو غلط فہمی یہ ہو گئی تھی کہ وہ آخری نبی بھی ہم ہی میں سے آئے گا، یعنی بنی اسرائیل میں سے آئے گا، اور وہ بنو اسرائیل میں سے نہیں آئے بلکہ بنو اسماعیل میں سے آ گئے، تو اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے۔ لیکن ان بت پرستوں کو جو اس وقت بت پرست تھے، اوس اور خزرج کے لوگ، ان کو یہ یہودی لوگ بنو نذیر اور بنو قریظہ کے لوگ یوں کہا کرتے تھے کہ آخری نبی جب آئیں گے ہم ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے اور تم کو ختم کریں گے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن نبوی 11 میں اوس اور خزرج کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں تو ان کو ان یہودیوں کے جملے یاد آ گئے کہ وہ کہتے تھے کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، تو وہ ایمان لاوے اس سے پہلے ہم ہی ایمان لے کر آ جائے تاکہ جو ہے ہم ان کے ہاتھ پر پہلے ایمان لانے والے ہو جاوے۔ سن نبوی 11 میں یہ 6 آدمی مسلمان ہوتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں ہم آئندہ سال دوبارہ آئیں گے۔ سن نبوی 12 میں پھر یہ لوگ آتے ہیں، اس وقت 12 افراد آتے ہیں، 11 میں تو 6 آدمی تھے، 12 میں 12 افراد آئے، اور 12 میں بھی 5 تو وہی تھے جو گزشتہ سال والے تھے اور 7 نئے لوگ آئے، اور سن نبوی 12 میں یہ 12 افراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لیتے ہیں اور ایمان قبول کرتے ہیں، اور یہ جمرہ عقبہ کے پاس جو ہے یہ بیعت ہوتی ہے، اس لیے اس کو بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے، یعنی پہلی بیعت، بیعت عقبہ اولا۔ یہ ہوا سن ہجری 12 میں۔ پھر یہ لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں آپ کا کوئی تربیت یافتہ شخص ہمیں دے دے، ہم اس کو ہمارے علاقے میں لے جاتے ہیں اور وہ ہمیں تعلیم دے گا، قرآن سکھائے گا، دین کی تعلیم ہم کو دے گا، تو ایسے کوئی افراد ہم کو دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے حوالے فرماتے ہیں کہ اس کو لے جاؤ، یہ تمہیں جو ہے دین سکھائے گا، قرآن سکھائے گا، اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو بھی جو ہے حوالے کیا کہ وہ بھی آپ کو جو ہے تعلیم قرآن دیں گے۔ سن نبوی 13 میں یہ لوگ دوبارہ
حج کے موقع پر تشریف لاتے ہیں اور اس وقت 75 آدمی 75 لوگ ہوتے ہیں، اور 75 میں سے 72 مرد 73 مرد اور 2 عورتیں، یوں کر کے 75 لوگ تھے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس کو کہا گیا بیعت جمرہ، بیعت عقبہ ثانیہ، دوسری بیعت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ ایمان لاتے ہیں اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے یہاں تشریف لاوے، اور جو ہے ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، ہر طرح سے آپ کی حفاظت کی ہماری ذمہ داری رہے گی، کیونکہ یہ لوگ جان رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے جانا مطلب یہ ہے کہ اب قریش کے ساتھ دشمنی مولنا۔ تو وہ ہر اعتبار سے تیار ہو گئے کہ ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے، آپ کی مدد بھی کریں گے، اور ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ دعوت دے کر جاتے ہیں، اور سن نبوی 13 کے ختم پر ہجرت کا حکم نازل ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہجرت کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اور کچھ حضرات آہستہ آہستہ ایک ایک دو دو کر کے ہجرت فرماتے ہیں، اور سن نبوی 13 میں ربیع الاول کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کی اجازت مل جاتی ہے، اور آپ جو ہے ہجرت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ مدینہ پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے اور فتح مکہ ہوا، جس کو ہم انشاءاللہ پھر سنیں گے۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، سبحان اللہ۔